اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کے پیدائش سے پہلے آسمان اور زمین اور بہت سی چیزیں پیدا فرما دی تھی، اس کے مطابق سلف سے کچھ اقوال معقول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج ذیل آیات کی تفسیر منقول ہے۔ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او کرحا قالتا آتینا تابعین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو، خوشی سے یا زبردستی۔ وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ اس آیات کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تم فرمان برداری کرو اور میرے شمس کو ظاہر کرو، اور زمین سے فرمایا تو شق ہو کر نہروں کو نکال اور اپنے منافع کو بھی نکال کر باہر کرو۔ تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ اس روایت میں آسمان سے کہا گیا کہ شمس و قمر اور نجوم کو ظاہر کرو، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وَأَوْحَى فِي كُلِّ السَّمَاءِ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کے کام اور ذمہ داری کی وحی فرمائی۔ آیات کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شمس و قمر، ستارے اور اس کے منافع کو پیدا فرمایا۔ سلف کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اس چیز کے قائل ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ اس تحقیق مذکورہ سے احادیث و اقوال سلف کے احوال جات کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش زمان، ایام، لیالی اور شمس و قمر سے مقدم ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن آیات نمبر 24-27۔ ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات جو عزت اور بزرگی والا ہے باقی رہے گی۔ لا الہ الا ہوا کل شیء حالک الا وجہہ، سورۃ القصص آیات نمبر 88۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز حتیٰ کہ زمانہ، لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے اذا الشمس کوورت، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کا فنا و ختم ہونا ایسی چیز ہے جس کے تمام اہل ادیان و سماویہ قائل ہیں، خواہ اہل اسلام ہو یا اہل تورات و اہل انجیل اور مجوس وغیرہ۔ اس لیے ہم نے اس بحث میں زیادہ دلائل پیش نہیں کیے، البتہ ایک قوم دہریہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن ہم ان کے قول کے غلط ہونے پر اس کتاب میں نہ کوئی بحث کریں گے اور نہ کسی قسم کے دلائل پیش کریں گے، اس لیے کہ ان کا خطا پر ہونا بالکل ظاہر و بدیہی امر ہے جس پر دلائل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ اس عالم کے فنا کے تو قائل ہیں لیکن بعث بعد الفنا کے قائل نہیں، جبکہ جميع ادیان سماویہ کے قائلین کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے، اور اسی فنا کے بعد اللہ تعالیٰ اس نقش کو دوبارہ قائم فرمائے گا اور جميع ہلاک شدگان کو زندہ فرمائے گا، اور یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔